میں ان لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھو اسلام کا تعصب کی چادر سے چادر اتار کے مطالعہ کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو۔ تم قرآن کا مطالعہ کرو، تم مت سنو ادھر ادھر الٹی سیدھی تقریروں کو۔ جن غیر مسلموں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے ان کو قرآن سمجھ میں آیا ہے، اور جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں خاص طور پر انڈیا میں جو بڑے مشہور ہیں، میں نے بعضوں کی اسپیچز سنی ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں وہ، اور ان کی اسپیچز سے لگتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے خیر خواہ بھی ہیں، دو نمبری، کیونکہ دو نمبر آدمی اتنے لمبے عرصے تک اچھی باتیں کر نہیں سکتا۔ تو مجھے ایک اسپیکر ہیں، ان کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سندیپ نام ہے ان کا، 2-4 میں نے ان کی اسپیچز سنی ہیں، بڑی اچھی اسپیچز کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کی اسپیچز سنی تو مجھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ خالد سے کہو کہ تم اتنے ذہین اور سمجھدار ہو کر ابھی تک اسلام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات ہماری عقل میں، بولو بھائی، میں بامانہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں پنجابی میں کہ بھائی ساڑی عقل چ یہ بات نہیں آتی، اتنے ذہین ہو کے۔ تو میں نے ان کی اسپیچز سنی، میں نے کہا یار اتنے ذہین آدمی کو اسلام سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں آتا۔ تو جتنے یہ اسپیکرز ہیں ان تک کاش میری کوئی یہ دعوت، میری کیا علماء کی دعوت پہنچا دے، بھائی تم تعصب کی سے بالاتر ہو کر اسلام کا مطالعہ کرو، تمہاری اسپیچز میں اللہ کی قسم جان پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی جتنی اسپیچز ہیں بہت اچھی، مگر اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، آپ ویژن تو بتاتے ہیں مگر اس ویژن کو الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت۔ جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو مرتے ہوئے جب پیچھے زندگی کی طرف دیکھتا ہے نا انسان، تو اگر اچھی زندگی ہو تو پھر خوش ہوتا ہے، اور اگر بری زندگی ہو تو پریشان ہوتا ہے۔ آخرت سامنے نہیں ہے تو یہ اکثر موٹیویشنل اسپیکر جو مثال دیتے ہیں نا کہ جب مرتے ہوئے دیکھیں کہ میں کامیاب زندگی گزاری تو یا اچھی زندگی گزاری، کامیاب گزاری ہے تو میں خوش ہوں گا اور بری گزاری ہے تو میں پریشان ہوں گا۔ اللہ کی قسم نہ وہ خوش ہوگا نہ وہ پریشان، وہ کہے گا جو گزرنی تھی گزر گئی، اب تو ختم ہو رہا ہوں نا۔ انسان فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے، پاس کا سوچ کے کبھی بھی خوش نہ، غمزدہ ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی کو لٹکنا ہے، 10 سال سے وہ جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ کل تم نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے۔ آج جب لٹکنے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو بتایا گیا کہ تمہاری رہائی کا آرڈر ہو چکا ہے، اب وہ ماضی کو دیکھ کے پریشان ہوگا جو 10 سال جیل میں گزارے ہیں، یا فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ وہ کہے گا جیسے تیسے گزر گئے، آگے کیا ہو رہا ہے میرے لیے، آگے زندگی اچھی ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے، نائٹ کلبوں میں شرابیں پی رہا ہے، ساری اس کی مرضی کی زندگی اور مرضی کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اسے آ کے بتایا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو اب وہ پاس کا دیکھ کے خوش ہوگا کہ میں نے بڑی کامیاب لائف گزاری ہے؟ بولو بھائی۔ تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اکثر یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو تسلی ہو کے کچھ کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائی نہیں تسلی ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کر کے گئے ہو یا نہیں کر کے، اب کیا ہو رہا ہے، اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے۔ تو آخرت جب سامنے ہوگی کہ میں نے زندگی اچھی گزاری ہے، اب آخرت کیا ہے میری، اب میں اللہ کے ہاں سرخ روح ہو سکوں گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، جب اللہ سے ملاقات ہوگی وہ خوش ہوگا تو نے اچھی زندگی گزاری ہے۔ تو پھر وہ زندگی اگر آزمائشوں میں بھی گزری ہوگی تو اس زندگی کے گزرنے سے پہلے ان آزمائشوں پہ بھی راضی ہوگا، اور اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو میرے بھائی وہ خوشیوں کا مزہ بھی کرکرا ہوگا، اسے پتا ہے کہ یہ چھننے والی خوشیاں ہیں، یہ میرے ساتھ قبر میں جانے والی خوشیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے مسلمان زیادہ خوش زندگی گزارتے ہیں اور غیر مسلموں کی زندگیوں میں زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے۔
ان غیر مسلموں سے میں کہتا ہوں کبھی آؤ ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہ کے دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون زیادہ ہے, مسلمان میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. کیونکہ ہمیں دعا سکھائی ہے جب کوئی غم پہنچے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں, گاڈ کو حق ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور مر کے ہم نے جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. اس غم کا وہ ہمیں نعم البدل دے دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں مل جائے گا. یہ سوچ کے مسلمان کو تسلی ملتی ہے. آپ لوگوں کو تسلی کے جو جملے کہہ رہے ہیں وہ مصنوعی ہیں, وہ صرف ایک آرٹیفیشل خول ہے جو آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے, ایک مصنوعی خوش ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کانٹا بھی تمہیں چبھتا ہے تو اس کا قیامت کے دن اللہ نعم البدل دے گا, بدلہ ملے گا قیامت کے دن. تو جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی یہ دنیا بھی آپ کی سکون میں نہیں گزرے گی, اور آپ اپنی پیدائش کا مقصد ہی آپ کے سامنے نہیں ہوگا, تو میرے بھائی پھر جو آدمی مقصد سے ہی ہٹ جائے وہ کہاں سے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ اور مذہب کو چھوڑ کر اور جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں. وہ تباہیاں کی تو ایک دیکھو نا, انڈیا کی عدالت نے کیا کیا ہے, شادی شدہ عورت کے لیے زنا کو الاؤ کر دیا, گے میرج کو الاؤ کر دیا. یہ معاشرہ تباہی کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ انہوں نے اپنے لحاظ سے صحیح کیا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی لا اور قانون ہے ہی نہیں, وہ گاڈ کو مانتا ہی نہیں ہے. تو اسلام ہے جو خدا کا تصور حقیقی معنوں میں پیش کرتا ہے, اور صرف لفظ نہیں کہ بس گاڈ کا لفظ سے متعارف کروا دیا, اس کا انٹروڈکشن بھی کرواتا ہے. اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا, سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا, غلط راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا, سیدھے راستے کے صحیح ہونے کے دلائل بھی دیے اور غلط کے غلط ہونے کے دلائل بھی دیے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کو قرآن کے مقابلے میں لا کے اس کو کمپیئر کرنے کی ٹینشن سے ہی اللہ نے ہماری جان بچا لی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے اور موت تک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, اور آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.